نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ صرف کر دیتے ہیں مل کر اپنی اپنی قوتیں کفر تا اہل کفر دینی مدارس کے خلاف۔ رب شتت شملہم یا رب مزق جمعہم، جمع ہے جو میرے دینی مدارس کے خلاف۔ سامعین محترم اور میرے معزز اساتذہ اکرام، آج میں جس موضوع پر آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے مدارس اسلامیہ کی ضرورت و اہمیت۔ حضرات، انسانی زندگی کی تاریخ جہاں سے ملنی شروع ہوتی ہے وہیں سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ گویا علم کا حصول بھی انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہذیب، ثقافت اور تاریخ کی بنیاد کے پتھروں کے ساتھ تعلیم و تعلم کے اوزار اور اوراق ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بات میں شبہ نہیں کہ ہر مذہب کی تعلیم کا معیار، ہر زمانے میں تعلیم کا معیار زمانے کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے، اور ہر مذہب اپنی تعلیمات انسانی زندگی کے ارتقاء اور اس کی انسانیت کے ارتفاع، خدا اور بندے کے تعلق، کائنات کے بنائے جانے کے اسباب سے آگاہی پر زور دیتا ہے۔ مگر یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اسلام دنیا کا پہلا ایسا مذہب ہے جس کا باضابطہ آغاز تعلیم و تعلم کی آیت کریمہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ مدارس اسلام کا قلعہ ہیں۔ ان کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ اسلام کی۔ ہجرت رسول سے پہلے دار ارقم کی بات ہو یا ہجرت کے بعد مسجد نبی کے چبوترا اصحاب صفا کی، یہ مدارس اسلامیہ کے ہی نمونہ ہیں۔ صرف مکہ مکرمہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 30 کے قریب ایسے صحابہ اکرام تھے جن کے حلقہ درس قائم تھے۔ ان کے نام امام حاکم نے اپنی معرفت علوم الحدیث میں بیان کیے ہیں۔ آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کی تعلیم ازکار رفتہ ہے اور کالجوں اور اسکولوں کالج کی تعلیم جدید اور وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہے، اس لیے مدارس کی تعلیم کو یا تو بند کر دینا چاہیے یا اس کے نصاب تعلیم کو یکسر بدل دینا چاہیے۔ وہ لوگ شاید نہیں جانتے کہ ساری دنیا کی علم کی پیاس مدارس نے بجھائی۔ علم کیا ہے، اس کا حصول کتنا اہم ہے، یہ سبق لوگوں کو مدارس نہیں دیا۔ ہر شعبہ علم کی ترقی کرا مدارس نے ہموار کی، کیونکہ اسلام نے علم کو حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم قرار دے دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس لیے حصول علم سے محرومی کا تصور اسلام میں بہت تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا۔ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے مسلم حکمرانوں نے بڑے پیمانے پر مدارس قائم کیے۔ حضرات، کل بھی اور آج بھی ایک ہی سوچ ہے کہ مدارس اور علماء جدید تعلیم کے خلاف ہیں۔ صرف اس مفروضے کی بنیاد پر علماء کو دقیانوس جیسے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ یہ بات آج بھی اور کل بھی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ تاریخ بر صغیر میں جب سر سید نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کو انگریزی علوم کی طرف راغب کرنے کا سلسلہ شروع کیا، تو اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ سے انگریزی تعلیم کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، جاؤ انگریزی کالجوں میں پڑھو، انگریزی تعلیم حاصل کرو، شرعاً ہر طرح جائز ہے۔ مسئلہ انگریزی تعلیم کا نہیں، مسئلہ اس جدید ترقی اور علوم کے نام پر جو زہر حل ہے اس کا ہے۔ آج کی بات چھوڑیے، آپ ماضی میں علی گڑھ کو ہی لیجئے۔ شیخ محمد اکرام اپنی کتاب موج کوثر میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جن لوگوں نے مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر تعلیم پائی، ان میں سر سید محسن الملک اور وقار الملک جیسے مدبر و متنظم پیدا ہوئے۔ جو لوگ انگریزی زبان سے قریب سے ناواقف تھے، انہوں نے نیچرل شاعری اور جدید ادب کی بنیاد ڈالی اور آب حیات، سخندان فارس اور شعر و شاعری میں مسدد حالی جیسی کتابوں کی تصنیف کر ڈالی۔ لیکن جن روشن خیالوں نے کالجوں کی عالی شان عمارتوں میں تعلیم حاصل کی اور جن کی رسائی مغرب کے بہترین اساتذہ اور دنیا کے علم ادب تک تھی، وہ فقط
وہ مطمع نظر کی پستی اور کریکٹر کی کمزوری سے فقط اس قابل ہوئے کہ کسی معمولی دفتر کے پرزے بن جائیں۔ جناب صدر، آج کے زمانے میں جب کہ بہت سارے لوگوں کو مکاتبوں مدارس و مکاتب کے نام سے ایک خاص طرح کی چڑ پیدا ہوتی ہے، ان لوگوں کو شاید معلوم نہیں کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستان کے سب مذہب کے ماننے والے مدارس میں ہی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ راجہ رام موہن نے مدرسے سے فضیلت کا کورس مکمل کیا۔ آج اور کچھ یہ چاہتے ہیں کہ آج جب کہ علم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ آسمان سے آگے اور پاتال سے نیچے کی خبر لانے میں لگا ہے، ایسے میں مدارس و مکاتب کی ضرورت نہیں، وہ دراصل خود حقیقت سے آشنا اور دوسروں کو بھی حقیقت تک پہنچنے سے روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ آسمان اور تحت السرہ کی ہر طرح کی تعلیم تب تک ادھوری اور گمراہ کن ہے جب تک اس میں ایمان و ایقان اور خدائے واحد کی حقانیت کو کا نور شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آج ہماری نوجوان نسل کے آئیڈیل دو کچے کمروں میں بیٹھ کر پوری آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم نہیں، بلکہ آج ہماری نوجوان نسل نپولین کو اپنی دنیا کا ہیرو مانتی ہو اور اپنی محفلوں میں اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرنے میں ملائیت اور مذہب کی بو آتی ہو، مگر روسو، سارتر اور شیکسپیئر جیسے نام لینے میں ان کے سر فخر سے بلند ہوتے ہوں۔ یہی وہ خطرہ تھا جس کو حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے بھی محسوس کر لیا تھا جب شیخ احمد شجاع مرحوم نے مدارس میں جدید دنیاوی تعلیم کو پڑھانے کی تجویز علامہ محمد اقبال کو لکھی تو انہوں نے جواب دیا، ان مدارس کو اسی حالت میں رہنے دو، اگر یہ ملا نہ رہے تو ہندوستانی مسلمانوں کا وہی حال ہوگا جو اندلس میں 800 برس کی حکومت کے باوجود وہاں کے مسلمانوں کا ہوا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔